الحمد للہ حق حمده الحمد للہ کما حمد الانبیاء والمرسلون الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه من علم ولا کرم وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمیم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سبحان اللہ واغفر الہی لكل المسلمین بما یتلون فی المسجد الاقصى وفی الحرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات الى آخر الآیہ او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر سبحان اللہ سبحان اللہ انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر سبحان اللہ سبحان اللہ انا بیدی لواء الحمد ولا فخر سبحان اللہ الى آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا سبحان اللہ حرمتی روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں ہو سے پاک ایک نظر داری برحالی ماں پریشاں ہو سے پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ آمین غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرزدارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم سبحان اللہ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں اور تمام تعریفیں ہیں میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے بے شک سبحان اللہ وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رفعتیں اور بلندیاں دیتا ہے بے شک جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے اللہ پاک جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے جسے چاہتا ہے رسالت دیتا ہے بے شک جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے فقیر بناتا ہے
ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ بے شک اس کی جناب میں، اس کے دربار میں کیوں کا سوال خلاف ادب ہے، اور اس کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آسمان کا شامیانہ اسی نے لگایا ہے، زمین کا بچھونا اسی نے بچھوایا ہے، سبحان اللہ، آبشار کے نغمے اسی نے پیدا کیے ہیں، یہ بل کھاتی ندیاں اسی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، یہ زمین کے سینے پر کھڑے ہوئے طاقتور پہاڑ اسی کی تخلیق کا شاہکار ہیں، ساری کائنات میں اسی کی وحدت کا سکہ چلتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بے وہ شک اکیلا ہے، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اسی کو زیبا۔ بے شک، بے صلاۃ و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر۔ اللہ پاک نے جس کو بھی نبی بنایا اس کے دامن کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھا، بے شک اس لیے کہ اگر آئیڈیل ہی گنہگار ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے چلنے والی قوم بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اسی لیے ہر نبی کو اللہ نے معصوم بنایا۔ جب اللہ کا ہر نبی معصوم ہے تو کیا مرتبہ بیان کیا جائے ان کا جو امام المعصومین ہیں، کیا شان بیان کی سبحان جائے اللہ، ان کی جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سبحان کیا اللہ، مرتبہ ہوگا ان کا جو معصوم جماعت کے امیر ہیں۔ آئیے اسی دربار بے مثالی میں سنی گھن گرج کے ساتھ، نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات۔ یہ شاعر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میری سننے آئے یا میں آپ کی سننے آیا ہوں؟ 3 بار آپ اوپر نیچے ہو چکے، بیٹھیے تقریر سنیے۔ ہاں کمیٹی کا ہو چاہے پردھان منتری ہو، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان سنیے، اللہ، غور سے سنیے۔ ارشاد۔ بڑی دیر سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں لاسٹ ٹائم کب 1 گھنٹہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، برا مت مانیے گا، مجھے نہیں یاد ہے۔ اور الحمدللہ حضور کی جوتیوں کی خیرات میں روز سجدے شکر کے اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ روز ہی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ کب تک ویٹ کر رہا تھا کہ کب میرا نمبر آئے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نے مجھے کیوں بٹھایا۔ حضرت ابھی فرما رہے تھے نا مفتی ندیم اختر صاحب، اس پورے علاقے میں 30% لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں۔ ایجوکیٹڈ طبقہ تقریری سننے نہیں آتا کیونکہ ان کو 9 بجے آفس جانا ہوتا ہے، اللہ 2:30 بجے تک آپ ان کو ٹہلائیں گے تو آپ کیا سننے آئے؟ تبلیغیوں کی سنتے ہیں صاحب، انجینئر مرزا کی سنتے ہیں، کیوں؟ گھر بیٹھے دین پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا سدھار کرنا چاہیے۔ بے شک حضرت کی گفتگو کا لب لباب بھی یہی تھا کہ ہم جب خود سنور جائیں گے، کسی مہاپرش نے کہا ہے آپ بھلے تو جگ بھلا۔ بے شک ہماری ساری اصلاح معاشرہ کی کانفرنسیں اس لیے فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سدھر جائے اور خود کو تبدیل کرنے کا کوئی تصور ہماری زندگی میں نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسکیمیں دوسرے مذہب کے لوگ بھی سماج سدھار کی چلا رہے ہیں وہ بھی کوئی آگے نہیں ہے، ان کی بھی بہت دھڑلے ہیں، بہت بیکار کنڈیشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ والے لوگ ہیں، لیکن تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں ہے، تیری رہبری سے سوال ہے۔ بے شک ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی دیر میں بول دیتا ہوں، اور میں کوئی فکسنگ والا خطیب بھی نہیں ہوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صاحب اتنا دو گے تو اتنی دیر بولوں گا، نہ میں کسی کے موضوع کا محتاج ہوں، اللہ کا فضل ہے، اور نہ کوئی ایسا پیکٹ کرتا ہوں جس میں امام بننے کے بجائے غلام بن کے تقریر کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جتنی دیر چاہوں گا اتنی دیر میں بولوں گا۔ جو تاریخ لی گئی تھی وہ تو چلی گئی، آج
آج والی سلطان پور کوٹا کی ہے، تو اب میرا مکمل اختیار ہے، میں جو چاہے بولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گھڑی نہیں بتائے گی، وہ آپ کا چہرہ بتائے گا۔ آہا بہت خوب سبحان اللہ۔ چلیے ماشاءاللہ، اعلان کرتے وقت تو آپ جوش میں نہیں آئے تھے، اور اس وقت اب چلو کم سے کم تھوڑی سی حرارت پیدا ہوئی ہے، ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں نہ موضوع کا پابند ہوں نہ وقت کا پابند ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہوگی کہ میں حضور کی بات کر رہا ہوں آہا تو باتیں کی جائیں گی، وگرنہ تو فردوس صاحب بالکل تیار ہیں سلام پڑھنے کو۔ ابھی تک آپ نے کلام سنا ہے، اب سلام بھی سن لیجیے، اللہ ٹھیک اکبر۔ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ارشاد۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں یہ راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، کوئی آپ سے پوچھے کہ سرکار نظر کیسے آتے تھے، کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کے رخسار انور کیسے تھے، کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کی پیشانی مبارک کا نور کیسا تھا، تو امام نے جواب دیا زیادہ کچھ مت کہنا، بس کہہ دینا کہ کلام مجید اٹھاؤ اور پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، پڑھو والشمس وضحاہا۔ کہا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، سبحان اللہ تیرے خالق ادا کی قسم۔ اور کہنے لگے تیرا مسند ناز ہے عرش بلند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے ہے امید تجھ سے رجا۔ سبحان اللہ۔ تو رحیم ہے اللہ، تو رحیم ہے، ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ حاصل کلام کہتا ہوں میں اس شعر کو کہ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، وظیفے کے طور پر پڑھا کریں اس شعر کو، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، آمین۔ تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم۔ یہی کہتی ہیں بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، پھینک نہیں رہے تھے نا، اسی لیے کہا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر چھوٹ گیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ شاید چھوٹ بھی اسی لیے گیا کہ الگ سے بیان کیا جائے، کیونکہ موضوع بھی یہی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، بے شک مرتبے کی ہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس لیے شاید چھوٹ گیا تاکہ آپ کی توجہ الگ سے آ گئی۔ کیا شعر تھا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ آپ کو بھی کچھ یاد ہے؟ کتنے شعر سنا دیے وہ ہمارے بھائی صاحب نے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ شعر کے ساتھ کلمے بھی یاد کیا کرو، کسی چوراہے پہ کوئی پکڑ کے پوچھ نہیں لے وہ چوتھا کلمہ کیا ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی شعر تو یاد ہے لیکن کلمہ یاد نہیں ہے۔ آپ سب کو کہہ رہا ہوں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، بے شک نہ کسی کو ملے نہ کسی نہ کو ملا۔ کسی کو ملا، کیونکہ
کلام مجید نے کھائی شہا آہا۔ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی؟ سبحان نہیں آئی؟ اللہ. ابھی آ جائے گی. اللہ جل وعلا قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ اور 3 پارے کی پہلی آیت. یہ رسول ہیں یعنی یہ رسولوں کی جماعت ہے. بے شک مل کر رسول، رسول کی جمع رسول. رسول نبیوں سے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں. بے شک. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت سنجیدگی سے سنیے گا، اگرچہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے مرتبے کے حساب سے ایک انسان وہ افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات ہے، دوسری مخلوق سے اچھا انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج آدم کے بیٹوں کو پہنایا گیا. اس میں رام لال بھی ہے، اس میں حبیب اللہ بھی ہے، اس میں سدھو بھی ہے، اس میں جارج بھی ہے. سارے بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. وہ خود کو آدمی کہتے ہیں. آدم کو مانے نہ مانے لیکن وہ خود کو آدمی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آدم پہلے نہیں آئے لیکن کہتے ہیں ہم آدمی ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں آدم سے آدمی ہیں. ہماری طرح مانو کہ دنیا کا پہلا انسان آدم ہے. آدم کی نسبت سے سارے آدمی ہیں. آدمی ہو اگر تو آدم کو مانو، باقی آپ جانو. عرض یہ کر رہا تھا سرکار مصطفیٰ کریم کے دیوانوں توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک عام انسان میں اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اچھا ہوتا ہے، اور انسان اچھا تب ہوتا ہے جب وہ ایمان والا ہوتا ہے. عام انسان سے بہتر ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے سے بہتر نیک مومن ہوتا ہے، نیکوں میں بھی بہتر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہے. ولیوں سے اوپر ولیوں کی جماعت میں پھر کیٹیگریز ہیں. کوئی قطب ہے، کوئی مستان ہے، کوئی سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی قلندر ہے، کوئی ابدال میں ہے، کوئی اوتاد میں ہے، کوئی اقیاس میں ہے، کوئی اقواس میں ہے، کوئی اقطاب میں ہے، کوئی افراد میں ہے. یہ ولیوں کی کیٹیگریز ہیں، یہ ولیوں کی جماعت ہے. اس ولیوں کی جماعت میں سب سے افضل غوث ہوتا ہے. سب سے افضل غوث ہوتا ہے. بولو بولو غوث. اس کا ایکو تھوڑا کم کر دو. جی جی آ رہے ہیں. سادہ آدمیوں میں توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارشاد. آدمیوں میں مسلمانوں میں بھی جو صالح مومن ہے وہ عام مومن سے افضل ہے. بے شک. صالح مومن سے ولی افضل ہوتا ہے. ولیوں میں پھر ان کے مرتبے ہوتے ہیں. ان تمام ولیوں کی کیٹیگریز میں اغواس کا درجہ یعنی غوث کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے، جسے غوث یا قطب بنایا جاتا ہے. بعض صوفیہ کی تعریفات کے مطابق غوث اور قطب کا منصب قریب قریب کا ہوتا ہے. بعض نے الگ الگ لکھا ہے. میں آپ کو طریقہ سمجھانے نہیں آیا ہوں، پھر کبھی سمجھاؤں گا. ابھی میں جانے طریقت کو سمجھا رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. انہیں کم حق کو کون سمجھا سکتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غور کرنا جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اور تاکہ آپ کو یہ بھی خیال ہوگا کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کچھ کہے، کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر کچھ کہے، کوئی اخبار میں کچھ لکھے، کوئی کتاب میں کچھ لکھے، کوئی بچوں کے ذہن میں کچھ ڈالے، وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اصول پر بات کیجئے. مسلمانوں میں بھی بہترین مسلمان وہ جو مومن ہوتا ہے، مومن سے افضل ولی ہوتا ہے. ولیوں میں پھر کیٹیگریز ہوتی ہیں. ان میں ولیوں میں تمام ولیوں کا ہیڈ وقت کا غوث ہوتا ہے، جو وہ تمام اس زمین کے اس وقت کے تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جسے غوث العالم بنایا جاتا ہے یعنی مخدوم اشرف بنایا جاتا ہے. اسے تمام روئے زمین کی ولیوں کا ہیڈ بنایا جاتا ہے. اور پھر جناب والا جسے غوث اعظم بنایا جاتا ہے. دنیا کے تمام غوث بھی اس کے انڈر ہوتے ہیں اور وقت کا غوث اعظم ہوتا ہے. بہرحال ائمہ اہل بیت کے مرتبے ہیں، اپنے وقت کے غوث اعظم کے مرتبے ہیں. صحابہ کرام کی منزلیں آتی ہیں. صحابہ کرام میں بھی پھر جناب بدریوں کا اپنا مقام ہے، احدیین کا اپنا مقام ہے، اس سے اوپر بدریین کا اپنا مقام ہے. سابقون الاولون ان سے افضل ہیں. پھر ان سابقون الاولون میں عشرہ مبشرہ افضل ہیں. عشرہ مبشرہ میں پھر 4 خلفائے راشدین افضل ہیں. 4 خلفائے راشدین میں پھر ابو بکر صدیق افضل ہیں. ان سے اوپر انبیاء کرام ہیں، ان سے اوپر نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں سے اوپر رسولوں کی جماعت. 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے مگر ان تمام نبیوں میں صرف 313 رسول ہیں. بے شک. کتنے؟ 313. 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں. اتنے سارے نبی ہیں مگر ان میں رسول صرف 313. جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا. بے شک. جو نبی ہے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو. بات سمجھ آئی؟ جی سنیے گا. ہم تو بس ٹورم ٹور بات چل رہی ہے. پورے محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی
کہ بیعت کہتے کس ہیں؟ امام حسین نے بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، مرید ہوئیں گے بھائی کیوں؟ ارے وہ مرید ہونے والی بیعت نہیں تھی، پہلے بیعت سیکھیے کہ بیعت کہتے کس کو ہیں، اس کو بیعت کیوں کہتے ہیں، وہ پھر میں کسی عرس پہ آؤں گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ابھی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، بہت سارے فرق کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی سے اوپر رسول ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف 313 رسول ہیں، بے شک، وہ تمام نبیوں میں افضل ہے۔ پھر ان رسولوں میں بھی اولو العزم رسول افضل، سبحان اللہ، رسولوں میں بھی پھر ان اولو العزم رسولوں میں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ افضل، بے شک، موسیٰ کلیم اللہ سے پھر ابراہیم خلیل اللہ افضل، پھر ابراہیم خلیل اللہ ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے۔ اس کے اوپر یعنی خلیل اللہ کے اوپر، خلیل اللہ کون؟ خلیل اللہ کس مرتبے پر ہے؟ خلیل اللہ کی عظمت کیا ہے؟ 40,000 نبی کم و بیش جس کی اولاد میں آئے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ایک خاندان میں کوئی 7 پشت کے اوپر پیر ہوتا ہے تو لوگ 7ویں پشت کے سجادہ نشین کی نسبت کا خیال کرتے ہیں کہ 7 پشت اوپر کوئی ولی تھا جس کی نسلوں میں 40,000 نبی آئے ہیں۔ اس خلیل اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس خلیل اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ جسے فخر سے اپنا دادا کہتے ہیں، اس خلیل اللہ کا منصب کیا ہوگا؟ ذرا سنیے گا، عام مومن سے افضل ولی، ولیوں میں افضل غوث، غوث سے افضل ائمہ اہل بیت، غوث اعظم، غوث اعظم میں ائمہ اہل بیت کے مناصب اور ان منصبوں میں صحابہ، صحابہ سے اوپر، صحابہ سے اوپر سرکار مصطفیٰ کے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین سے اوپر انبیاء سابقین، انبیاء مرسلین میں اولو العزم رسولوں، اولو العزم رسولوں سے اوپر اولو العزم رسول، اولو العزم رسولوں میں موسیٰ افضل، موسیٰ سے خلیل افضل۔ اتنا اونچا مرتبہ خلیل اللہ کا ہے، لیکن میرے امام نے کہا اتنا عالی منصب رکھنے کے باوجود وہ جہنم میں گیا جو ان سے بے پرواہ ہوا۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رسول ہیں، رسول، یہ سبحان رسولوں اللہ کی جماعت ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو یعنی کسی کو کسی پر فضیلت دی۔ بے شک، جو یہ کہتے ہیں آپ کے ہمارے پڑوسی کوئی نبی صاحب کسی سے افضل نہیں ہے، دیکھو بخاری شریف میں حضور نے فرمایا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، مجھے یونس بن متہ پر فضیلت مت دو، دیکھو بخاری میں ہے۔ اوہو اتنا عشق بخاری سے کہ قرآن ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر، اصول سمجھیے، بے شک، پڑھائی کیجئے۔ قرآن نے ایک جگہ کا علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ارشاد، قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسولی، ہم نے اپنے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق ہی نہیں کیا، ہم فرق نہیں کرتے۔ یہاں سے دلیل لے کر آئی گئی کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے تو پھر تم فرق کیسے کرو؟ بات سمجھ آئی؟ جواب، اصل نبوت میں سب برابر ہیں، بے شک، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، بے شک، مرتبہ پانے میں اونچے نیچے، بے شک، بات سمجھ آئی؟ سمجھیے، اس کو آسان کر دوں۔ ایک 10 لوگوں کی جماعت نے مفتی ندیم صاحب کے پاس علم حاصل کیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ارشاد، علم حاصل کیا، ایک ساتھ 10 کی فراغت ہو گئی، 10 ایک ساتھ فارغ ہو گئے، 10 کو ایک ساتھ سند ملی، 10 کو ایک ساتھ سرٹیفکیٹ ملا، لیکن کیا 10 کا علم برابر ہے؟ نہیں، عالم ہونے میں، درسگاہ میں بیٹھنے میں تو وہ برابر ہیں، سبحان اللہ، سند پانے میں تو وہ برابر ہیں، سبحان اللہ، مگر جو نمبر حاصل کیے ہیں ان نمبروں کی بنیاد پر کوئی 1 نمبر پہ ہے، کوئی 2 نمبر پہ ہے، کوئی 4 نمبر۔ بے شک، بے شک، بے بات شک، آ گئی؟ جی آ گئی، جی، آئی تو آگے بڑھوں، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ آپ تو بڑے بیدار ہیں۔
الحمدللہ. کیا اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ اچھا رکھے آپ کو آمین اور بزرگوں کی خیرات جوانوں کو بھی عطا فرمائے. آمین. توجہ ہے، ارشاد. بات سمجھ گئے نا آپ؟ نبی ہونے میں سب برابر، رسول ہونے میں سب برابر، مگر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے رسول ہونے میں تو ہم نے کوئی فرق نہیں کیا، رسالت دینے میں ہم نے کوئی فرق نہیں کیا، لیکن مرتبہ دینے میں کسی کو کسی سے افضل بنایا. بے شک. سبحان اللہ. اے اللہ کس کو کس سے بنایا افضل؟ تو اللہ نے فرمایا ان رسولوں میں سے وہ ہیں من کلم اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے اس میں سے ایک وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ گئے نا کلیم اللہ کون؟ ہاں کلم اللہ. قرآن مقدس نے دوسری جگہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ پاک نے سب سے بہترین تفسیر یہ ہوتی ہے، یہ اصول مفسرین ہے، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اگر قرآن کی آیت کر دے تو پھر کسی حدیث کی طرف بھی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کلام مجید نے خود فرما دیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. یہ کون ہے جس نے کلام کیا؟ تو قرآن نے کہا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کیا، کلام کیا. اللہ اکبر. یہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ وہی موسیٰ ہے جناب والا، وہی موسیٰ جن کا تذکرہ بھی آپ سن رہے تھے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا ہے، اسی کی تفسیر میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب والا یہ وہی موسیٰ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، لیکن کلام کرنے سے پہلے بڑے امتحانات انہوں نے دیے. میں پھر کبھی موسیٰ کلیم اللہ پر بولوں گا، لیکن ابھی اتنا عرض کرتا ہوں کلام کرنے گئے تھے، اللہ نے بلایا تھا آؤ طور پر، آؤ طور پر، طور پر آؤ تم سے کلام کریں گے، تم سے ملاقات نہیں کریں گے، کلام کریں گے، آؤ بات کریں. 40 علماء کو لے کر گئے تھے فردوس صاحب. کتنے علماء کو؟ جلدی جلدی بولیں، جلدی جلدی. بالکل یاد آ رہا ہے ابھی پہلے سوچا نہیں تھا کہ یہ بولنا ہے، لیکن ایک دم ہی موسیٰ کلیم کا فیضان جاری ہو رہا ہے تو عرض کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. 40 علماءوں کو لے کر گئے تھے، یہ علماء بنی اسرائیل تھے. ان 40 مولویوں کو لے کر گئے تھے، طور پر گئے تھے. طور پر کیوں گئے تھے؟ آؤ موسیٰ کتاب دیں گے، آؤ موسیٰ کلام کریں گے، آؤ موسیٰ اپنے اصول بتائیں، آؤ موسیٰ تمہیں. ارے جناب کلیم اور حبیب کا فرق دیکھیے، فرق اور مچل جائیے. کتاب لینی ہوتی ہے تو موسیٰ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، 40 دن روزہ رکھتے ہیں، 40 دن، اور 40 دن روزہ رکھنے کے بعد قدرت ان سے کلام کرتی ہے. یہ کلیم اللہ ہے کہ بستر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے، پہاڑ جبل طور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر روزے رکھ کر قدرت کو منانا پڑتا ہے. تب قدرت بات کرتی ہے. یہ مصطفیٰ ہے، عائشہ کے بستر پر سوتے ہیں، جبریل کہتے ہیں قرآن یہی لے کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. یا رسول اللہ مرحبا. زندہ. ہمیں جاہلوں سے حضور کی عظمت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی کتاب انوار شریعت نہ پڑھ سکے وہ ہمیں حضور کیا سمجھائیں گے؟ ارے جن کی طہارت کی اور جن کے کلام کی قسمیں قرآن یاد کر رہا ہے، اس کلیم اللہ نے اس منصب کو دیکھ کر کہا تھا مالک مجھے بھی اس مصطفیٰ کا امتی بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے حضور ہیں، ان کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، روزے رکھے. پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، بعد میں 10 دن ایکسٹرا کیے گئے، اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن ادھر تھے نا مولوی حضرات، پھنسا دیا تھا موسیٰ کلیم اللہ کو. اللہ یہ قرآن کی تفسیر میں تھا، میں نے اپنی طرف سے لکھا. اللہ کی پناہ، ان کے دل شاید صاف نہیں تھے، یا خدا جانے کیا مسئلہ تھا، اللہ بہتر جانے. انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ دکھاؤ، اللہ اکبر، ملاقات کرو. ہو اس طرح کی باتیں جب کی نا قدرت کو جلا لائے. اور ایک بات اور تھی اس میں، تو بات یہ تھی جب کلام ہوا نا، کلام سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. سبحان آج ہم اللہ. نعت خاں سے حضور کی تعریف سنتے ہیں نا تو جھوم جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کیا مل جائے کہ کیا اس کو اٹھا کے دے دے.
کیوں؟ حضور کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہت پھر خوب. حضور کی زبان کی شیرینی کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت. پہ لاکھوں سلام. اجڑی ہوئی سرکار نہیں ہے، حکومت بھی ہے اور نافذ بھی ہے. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اہل سنت کے امام کا شعر ہے، ٹورے والی شاعری تھوڑی ہے. کیا کہا؟ اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پہ لاکھوں سلام. بات دور نہ چلی جائے، عرض اتنا کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی مٹھاس کیا ہوگی ہے جب ہم مظہر قدرت کی زبان کی مٹھاس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. تو اللہ نے کلام فرمایا تھا وہ زبان سے پاک ہے، بے شک. اور موسیٰ کی کانوں میں جب وہ آواز آئی جو اس کی شان کے لائق ہے. بے شک. آدمی آڈیو سنتا ہے نا، کسی کی فطری چیز ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کا دل تڑپتا ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کہنے والا کیسا ہے. آج بھی نا، آج بھی یہ چیز سبحان اللہ حضرت. کیسا ہے. آواز کان میں جب پہنچی یا جو کچھ پہنچا، بڑے احتیاط کا مرحلہ ہے، چونکہ قدرت کی بات. بے شک. اللہ. جملے اونچے نیچے ہو جائیں تو پیشگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اس پر بات کر سکیں، لیکن سمجھانا بھی تو ہماری ڈیوٹی اللہ کی ہی عطا سے ہے. سبحان اللہ. تو جب سنا نا انہوں نے کلام خدا تو مچل گئے. واہ. ربی ارینی، بات کری ہے، کلام سنایا ہے تو جلوہ بھی دکھا دے. یہ پہلے سے سوچ کے نہیں گئے تھے کہ دیکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں تڑپ پیدا ہو گئی کہ کلام فرمایا ہے تو جمال بھی دکھا دے. ربی ارینی لن ترانی، بے شک. ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. بے شک. ربی ارینی لن ترانی، اے اللہ مجھے دکھا دے. نہیں موسیٰ، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اے اللہ مجھے دکھا دے. اچھا، ضد کی موسیٰ نے، بار بار عرضی لگائی موسیٰ نے، ذات کی تجلی تو نہیں دیکھ سکتے. پہاڑ دیکھو، پہاڑ. کیا دیکھو؟ پہاڑ. یہ طور پہاڑ ہے نا موسیٰ، اس کو دیکھو. اسی پہاڑ پر ہم اپنی صفات کی روشنی بھیجیں گے. اللہ اکبر. فلما تجلی ربہ للجبل، قدرت نے پہاڑ پر تجلی فرمائی. اللہ اکبر. فخر موسیٰ صعیقا، بے شک. ادھر نور کی چمک دیکھنی تھی، موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر. بے شک. زمین پر. تفصیل میں بہت کچھ لکھا ہے، میں کبھی معراج پڑھوں گا تو سناؤں گا. ابھی میں آگے بڑھتا ہوں. فقط ارشاد. اتنا کہتے ہوئے پھر موسیٰ کو ہوش آیا. وہ جو مولوی تھے نا، علماء حضرات، ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ آواز یہ جو آئی ہے، یہ جو کلام ہوا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے، اس کی کیا دلیل؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہیں پھنس گئے وہ. قدرت نے سب کو مار دیا، اللہ اکبر. فوراً ہلاک. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، میرے مالک، میری قوم ویسے ہی مجھے پریشان کر. اللہ. یہ 40 مر جائیں گے تو میں جواب کیا؟ اللہ. میرے اللہ ان کی گستاخی کو معاف کر دے. میں تصدیق کرتا ہوں تو نے ہی مجھ سے کلام کیا. سبحان اللہ. مالک معاف کر دے، ان کو معاف کر دے. ادھر اللہ کے نبی نے قدرت کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کا وسیلہ، گستاخی کرنے والوں کے لیے وسیلہ موسیٰ کلیم کے کلمات کیا بنے؟ جواب آیا، موسیٰ ان کی گستاخی کو نہیں دیکھتے، تیری سفارش کو دیکھتے ہیں، اس لیے معاف کرتے ہیں. یا ٹھہر کے کہہ دوں، جب موسیٰ کی سفارش پر مرے ہوئے کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کی سفارش پر جہنمیوں کو جنتی بھی کیا. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول حضرت اللہ. نور میاں قبلہ. زندہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، کیونکہ وسعت
طاقتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اسی لیے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے, مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب یا رسول اللہ زندہ آباد. حضور کا نعرہ لگا, حضور کا. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں, پھر سبحان کبھی اللہ. شفاعت مصطفیٰ سنائیں گے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. عرض کر رہا تھا موسیٰ کی بات آئی نا, کلیم اللہ, بہت بڑے ہیں وہ, بہت بڑے, بہت بڑے, بہت بڑا منصب. میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنا اونچا ان کا منصب. وہ نبیوں میں اعلیٰ, وہ رسولوں میں اعلیٰ, اتنا بڑا منصب ہے ان کا. لیکن یہ الگ بات ہے, ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ آمنہ کے لال پر ایمان لائے. اتنا بڑا منصب. قدرت نے ان کی دعا قبول کی, علماء زندہ ہو گئے. پھر تفسیر میں لکھا ان کی آنکھوں میں اتنا نور ہو گیا تھا, جدھر دیکھتے تھے نا حضرت موسیٰ, آرم پار ہو جاتا معاملہ. اللہ اکبر. جسے دیکھ, میں تفسیر کو اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں مفتی صاحب سے بڑی معذرت ہے, میں مفتی تو نہیں, تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جدھر دیکھتے تھے نا سرکار موسیٰ, کسی انسان کو دیکھ لیتے تو ان کی آنکھوں سے نکلا ہوا لیزر اس کے جسم کو پار کر کے اس کو مار دیتا. بے شک. یہ صفت کی تجلی تھی. آپ نے اپنی اہلیہ کو دیکھا, دیکھنے لگے نا, آپ کے بارے میں آیا تفسیر میں لکھا, لکڑی رکھتے تھے, لکڑی آنکھ کے سامنے, تو لکڑی, وہ آنکھوں کا نور لکڑی کو چیر کے پار ہو جاتا. اللہ اکبر. جانور کو دیکھتے جانور مر جاتا, انسان کو دیکھتے انسان مر جاتا. آپ کی اہلیہ محترمہ کو آپ نے فرمایا ایسی ایسی بات, حضرت شعیب کی بیٹی, حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد, نبی کی بیٹی ہوں. انہوں نے کہا مجھے بھی جلوہ خدا دیکھنا ہے. موسیٰ نے کہا مت دیکھو. کہا دیکھنا ہے مت دیکھو, دیکھنا ہے مت دیکھو. جو چیز لگائی ہوئی تھی آپ نے اپنی آنکھ سے ہٹایا اس کو, لیکن ان کو کہا ایک آنکھ بند رکھنا, ایک آنکھ سے دیکھنا. تو آپ کی اہلیہ نے جیسے ہی ایک آنکھ سے دیکھا نا, سیدہ صفورہ نے, غالباً یہی تھی, تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا میری بیوی, پاک بیوی, میں نے تجھے کہا تھا نا مت دیکھ. آنکھ چلی گئی, چلی گئی, چلی گئی, کوئی بات نہیں, جلوہ یار دیکھنے میں گئی ہے. سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے کہا دوسری آنکھ سے بھی دیکھوں گی. اللہ اکبر. موسیٰ منع کرتے رہنے کا, نہیں میں دیکھوں گی. آپ نے اپنی دوسری آنکھ سے بھی وہ جو پردہ لگایا تھا وہ ہٹایا, تو دوسری آنکھ سے بھی سرکار موسیٰ کو دیکھا, تو خدا کی قدرت, دونوں آنکھ بعد میں بہرحال روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت نے ان کی نیت کا پھل دیا, ان کی دونوں آنکھ ٹھیک ہو گئی. مگر آپ کو بتاؤں بوندی والوں, وہ موسیٰ ہیں, صفت کی تجلی دیکھتے ہیں تو انسان کو دیکھتے ہیں تو پار کر دیتے, یہ مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. ذات دیکھ کے آتے ہیں, پھر بھی ابو بکر سے نگاہیں ملا کر نور ابو بکر کے دل میں ٹرانسفر کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جذب کرنے کا پاور حقیقت محمدیہ پر پھر کبھی گفتگو کی جائے گی. لیکن ابھی صرف اتنا کہتا ہوں, وہ بار بار آتے تھے جاتے تھے سرکار, وہ آپ نے سنا ہے, کیونکہ جلوہ یار موسیٰ سبحان اللہ. دور پہ نظر نہیں آیا, وہ مصطفیٰ کی آنکھوں کے نور میں نظر آ رہا. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ہمت ہی تو تھی. بہرحال میں نے عرض کیا معراج پھر کبھی پڑھوں گا, لیکن عرض کر رہا تھا آپ سے, اتنا بڑا منصب ہے موسیٰ کلیم اللہ کا, اتنا بڑا مرتبہ. ملک الموت آ جائیں آپ کے پاس تو آپ تھپڑ مار دیں کھینچ کے, یہ حدیث ہے. اور ملک الموت کو تھپڑ مارا, آنکھ باہر نکلا ہے. حدیث کی تفسیر میں شرح میں محدثین نے لکھا اس وقت تک ملک الموت انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. موسیٰ نے مار کے آنکھ ہی نکال دی. دنیا کو پتا چل جائے موسیٰ کس چیز کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مصطفیٰ پہ نہیں بول رہا ہوں, ابھی میں مقتدی پہ بول رہا ہوں. اللہ اکبر.
اندازہ لگا لیجئے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, علماء سے پوچھیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے جس پتھر پر موسیٰ کی انگلیوں کے نشان تھے. واہ سبحان اللہ. یہ پتھر پہ انگلیوں کے نشان کیوں تھے؟ کہا ایک بار بنی اسرائیلیوں نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی تو پتھر آپ کا کپڑا لے کے بھاگ گیا. جب پتھر حضرت موسیٰ کا کپڑا لے کر بھاگا تو آپ نے کہا یا حجر صوبی یا حجر, اے پتھر میرا کپڑا دے. پھر جب پتھر پکڑ میں آیا نا تو موسیٰ نے جلال میں پتھر کو مارا. آپ مار کے دیکھ لیجئے گا. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. جلال میں پتھر کو مارا تو انگلیاں چھپ گئیں پتھر پر. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سینکڑوں سال کے بعد صحابی رسول ابو ہریرہ کہتے ہیں میں شاہد ہوں, میں نے اس پتھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس پر اب تک موسیٰ کی انگلیاں چھپی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے پر انگلیاں چھاپ دینے والا, پتھروں پر انگلیاں چھاپ دینے والا مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے آ کر کھڑا ہے. پہلے پہنچ گیا ہے مگر انتظار کر رہا ہے. سلیمان مسجد اقصی کے متولی ہیں. داؤد کا لہجہ بے مثال ہے, موسیٰ کا تکلم شاندار ہے, اس کے باوجود نبیوں کی صف کھڑی ہے اور انتظار کر. ارے بھائی ٹائم ہو گیا, نماز پڑھاؤ نا. ارے یہاں تو ہم نماز پڑھنے نہیں, امام کی اقتدا کرنے آئے ہیں اور اس کے پیچھے پڑھنے آئے. جب تک وہ نہیں آئیں گے کوئی نماز نہیں پڑھائے گا. جب تک کہ زہرا کا بابا فل پروٹوکول کے ساتھ جبریل کو خادم بنائے ہوئے مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوگا, تب تک کہ کوئی نبی بیٹھ کر وقت نہیں گزارے گا بلکہ مرحبا کی صدائیں لگائے گا. اور جب وہ آئیں گے تو انہیں آگے بڑھائے گا اور پھر آخری صدی میں امام کہے گا نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا ہوں مانا اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود بادشاہ تھے اور سلطنت آگے کر گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منہم من کلم اللہ, اس میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. اللہ اکبر. ان سے تو کلام کیا, ان کی تو ایک صفت بیان کی اس آیت. توجہ ہے آپ کی؟ ارشاد سن رہے ہیں؟ ارشاد. ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. میرا جوان پوچھتا ہے کہ ہم کیا کریں ایسے ماحول میں جب ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی. امام اہل سنت نے کہا کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. ہاں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن احمد کی شدت کیجئے, اللہ ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. کیجیے. وہ رسول, یہ وہ رسولوں کی جماعت, یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی. انہی رسولوں میں سے ایک وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا. بڑی عظمت والا رسول جس سے کلام کیا, جس سے کلام کیا عظمت والا. لاٹھی دی تھی ان کو, لاٹھی. وہ لاٹھی پتھر پر مارتے تھے تو پتھر پانی پھینک دیتا. واہ سبحان اللہ. پتھر. خوبصورت بات لکھی ہمارے علماء نے اس پر. سوچا کچھ اور تھا, بول کچھ اور رہا. ہاں, خوبصورت بات لکھی. بات کیا لکھی؟ کہ وہ موسیٰ تھے, پتھر پر مارا تو پانی نکلا. یہ مصطفیٰ ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ انہیں علیہ پانی وسلم. نکالنے کے لیے پتھر مٹی کی ضرورت نہیں پڑتی, واہ یہ اپنی انگلیاں آگے کر دیتے اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور دو انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلتا. سبحان اللہ. اب سبحان ہمارے اللہ. حکیم الامت نے لکھا, واہ ہمارے حکیم الامت نے لکھا کہ یہ کیا وجہ ہے, پانی انگلیوں کے بیچ سے کیسے آیا. کیا بات ہے, بہت خوب. پتھر کے بارے میں توجہ سے سنیے گا. جی پتھر کے بارے میں تو مانا جا سکتا ہے کہ پتھر ہوا میں تو لٹکا نہیں ہوگا, زمین پہ تھا. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا نا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زور سے پڑا کہ وہ پتھر کو چیر کے, زمین کو چیر کے پانی تک چلا گیا, اور زمین کے اندر پانی تھا اور پانی پھٹاک سے فوارے کی شکل میں باہر.
ضرب تیز تھی اس لیے 12 فوارے جاری ہو گئے. فن فجرت من حسنتا عشرتا آئینہ قرآن نے کہا. 12 چشمے جاری ہو گئے. فوارے نہیں، چشمے. فوارے اور چشمے میں فرق ہے. بے شک. چشمے کا پانی ختم نہیں ہوتا. واہ 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 سبحان اللہ. موسیٰ کی لاٹھی کا اثر ہے، ہاں پتھر پانی پھینک دے. لیکن حضور نے زمین پر انگلی رکھ کے پانی نکالا ہوتا تو بات سمجھ آتی کہ سرکار نے یوں اشارہ کیا زمین نے پانی پھینک. جی. حضور نے پتھر کو یوں کیا ہوتا تو بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی پتھر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا مبارک لیزر لگا اور پتھر نے پانی پھینک دیا. اللہ اکبر. مگر ہاتھوں میں پانی کہاں سے آیا؟ واہ. خوبصورت بات، عاشق کی بات تھی. تو کہا یہ مت دیکھو پانی نکلا کیسے، واہ واہ یہ دیکھو یہ ہاتھ کس کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوثر کے مالک کا ہاتھ ہے. انلمیٹڈ کوثر جس کے ہاتھ سے قیامت میں پلایا جائے گا. کیا بعید ہے کہ قدرت نے ان ہاتھوں میں کوثر کی نہریں سیٹ کر دی ہو. محبوب انگلیاں آگے کرنا تیرا کام ہے، کوثر والا پانی پہنچانا ہمارا کام. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھونک، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. وہ کلیم اللہ جس کا ذکر رسولوں کی جماعت میں نمایاں طور پر قرآن کر رہا ہے، وہ لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالتے ہیں. مگر ہمارے حبیب اللہ کلیم اللہ بھی ہمارے ہیں، مگر جتنے حبیب اللہ ہیں اتنے کلیم اللہ نہیں، اس لیے کہ ہم کلمہ حبیب اللہ کا پڑھتے ہیں. بہرحال سرکار مصطفیٰ کریم انگلیاں سے پانی نکالا اور دنیا کو بتایا کلیم کلیم ہے، حبیب حبیب. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. یہ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام. ہاں لاٹھی مارتے ہیں تو پانی میں دیواریں بن جاتی، لاٹھی مارتے ہیں تو پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں بن جاتی. واہ سبحان اور اللہ. پار کرنے کے بعد ایک تفسیر یہ بھی سن لیجیے، پار کرنے کے بعد اپنی قوم سے پوچھتے ہیں ارے بھائی کسی کا کوئی ڈوبا تو نہیں پانی میں؟ ہائے 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 سبحان اللہ. ڈوبا تو نہیں؟ سبحان اللہ. تو ایک نے کہا صاحب ہمارا پیالہ. ہاں کیا کہا؟ یا اللہ. کیسی قوم تھی سوچو آپ، جان بچی لاکھوں پائے والا سسٹم تھا ہی نہیں. وہ کہا ہمارا پیالہ چھوٹ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. کلیم اللہ کو جلال نہیں آیا یہاں. ہاں اے سمندر میرے فلاں امتی کا پیالہ پھینک. واہ سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پیالہ پانی کے کنارے آ گیا اور پیالے والے نے اس کو اٹھا لیا. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو پیالہ پانی کے اندر سے نکالا جا رہا ہے، وہاں مصطفیٰ والے پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب حلال المشکلات والنوائب حضرت مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس لوگ آئے. حضور یہ کوفہ میں یہ جو نہر فرات ہے، فرات یہ اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ فرات یہ کوفہ والوں کو ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا پانی زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کو پیچھے کر دیجئے، باڑھ آ گئی ہے، پیچھے کر دیجئے. علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا اور بہت سے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا. مولا علی نے جبہ پہنا، عصا اٹھایا، لاٹھی، علی کی لاٹھی کے بارے میں دیکھ لو، مصطفیٰ کی تو پھر مصطفیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاٹھی اٹھائی، امامہ شریف باندھا، حضور کے تبرکات سے خود کو متبرک مزید کیا اور پہنچے کوفہ کے اس نہر فرات کے پاس. یہ وہی نہر ہے جس کے بارے میں استاد زمان نے کہا تھا خشک ہو جا، سوکھ جا. علی اصغر کو پانی نہیں دے سکا تو تیرے جاری رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. یہ عشق اہل بیت ہے بریلی کا. سبحان اللہ. خشک ہو جا، سوکھ جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات. خاک تجھ پر دیکھ تو اس کی زبان اہل بیت. لیکن آپ کو بتاؤں فرات کی اوقات کیا تھی. امام حسن امام حسین کی جوانی ہے، اپنے بابا مولا علی کے ساتھ آئے، پانی کے کنارے کھڑے ہوئے. حضرت مولا علی نے اپنی لاٹھی اٹھائی، جہاں تک پانی تھا نا وہاں لاٹھی رکھی، اور لاٹھی رکھ کے نہیں، جہاں تک پانی وہ قوم چاہتی تھی وہاں تک کے اشارہ کیا دریا کو، اور دریا کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے جملے میں کہوں میں
دریا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا فرات پیچھے ہٹ. پانی پیچھے چلا گیا. لوگوں سے کہا اتنا پانی ٹھیک ہے؟ کہا نہیں حضور تھوڑا اور کم کروائیے. مولا علی نے پھر لاٹھی اٹھائی اور پھر اپنی لاٹھی سے اشارہ کیا پیچھے چل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ سبحان اللہ. آپ ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے آپ کی بوندی میں روز ہی کوئی لاٹھی سے پانی آگے پیچھے کرتا ہے. عجیب معاملہ. اللہ اکبر. لاٹھی سے 2 بار فرات کے پانی کو پیچھے کیا. لوگوں نے حضور ٹھیک ہے اب اتنا ٹھیک ہے. حضرت مولا علی واپس آ گئے. جہاں یہ پتا چلا کہ علی کی لاٹھی کا دم ہے، وہاں یہ بھی پتا چلا کہ علی کا بیٹا اگر چاہتا تو خیمے میں فرات آتا. بے شک حق. بے شک. کیونکہ باپ کی غلامی تو پہلے ہی کر چکا ہے، لیکن اگر آتا. اور ہمارے خوش عقیدہ شاعروں نے بھی یہی کہا آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، بے شک. گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے تا حشر برستا پانی. بے شک. واہ 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 بے شک. سبحان اللہ. یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی. بے شک. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، اتنا پانی نکلتا کہ کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. پانی. واہ 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 واہ. بے شک. بہت خوب. سبحان اللہ. پرانی غلامی ہے فرات کی. لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں علی کی لاٹھی کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے متبرک لکڑیوں کی شان کیا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں حنانہ سنا سکتا ہوں، میں آپ کو اکاشا کو دی گئی چھڑی سنا سکتا ہوں، میں آپ کو حضرت عباد ابن بشر کی لاٹھی روشن سنا سکتا ہوں. یہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے، میں یہ سب سنا سکتا ہوں سبحان اللہ. کہ یہ لکڑیاں حضور کی نسبت سے روشن ہو گئی. واہ سبحان اللہ. مگر سنا نہیں رہا ہوں. ابھی میں موسیٰ بتا رہا ہوں. جی. موسیٰ بتا رہا ہوں علیہ السلام. لاٹھی اتنی پاورفل پانی میں راستہ بنا دے. نوح اتنے پاورفل کہ پانی پہ کشتی چلا دیں. شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے ایک روایت لکھی ہے، سناؤں؟ جی. ارشاد. بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں، تیزی سے سناتا ہوں. ارشاد. ایک روایت لکھی ہے، اکرمہ ابن ابو جہل حضور کے پاس بیٹھے تھے اس پرانے ٹائم میں. اور پتھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ پتھر کہاں؟ کہا اس پتھر کو اپنے پاس بلائیے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کو بلائیے؟ پتھر کو. پتھر ندی کے اس پار ہے. واہ. پتھر کو بلائیے تاکہ پتھر زمین کے اوپر نہیں، پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ کی خدمت میں آئے. بہت خوب. سبحان اللہ. لکڑی تیرتی ہے، کاغذ تیر سکتا ہے، بے شک. بھاٹے نہیں تیرتے بھائی صاحب. بے شک. چھوٹے ہوں کہ بڑے ڈوب جاتے ہیں. اسی لیے پتھر دل مت بنو. ہائے ہائے ہائے. پتھر دل نہ بنو. اب کوئی بول ہی نہیں رہا. آپ کی مرضی، میرا کام کہنا ہے مت بنو. جو اکڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ اکبر. جو جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. سبحان بے اللہ. شک. میرے سرکار نے ایک جملہ کہہ دیا، بات ختم کر دی. حضور نے فرمایا لوگوں سے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ملا کرو. عزت کم پڑ جائے تو مجھ محمد عربی سے لے لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ختم ہو گئی. اس کو یوں سمجھیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آنی چاہیے. حدیثیں تو سنتے ہی آپ سمجھتے نہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ ماشاء اللہ. سمجھیے، مفتی ندیم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ فردوس صاحب کو 1000 روپے دے دینا، میں آپ کو دے دوں گا. ایسا انہوں نے کہا نہیں ہے، اور میں اس طرح کی سسٹمیٹک کام کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ جی. ادھر والوں کو آ رہی ہے؟ جی. تو بولو، ہاتھ تھوڑی کوئی خرید لے گا آپ کا. ہاتھ کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سنیے،
انہوں نے کہا 1000 روپے دے دیجئے میں آپ کو دے دوں گا. میں نے نہیں دیا. یہ کیا کہیں؟ ختم ہو گئی بات. میں نے کہہ دیا تھا کہ میں دے دوں گا تو آپ کو بھروسہ نہیں تھا مجھ پر؟ اگر بھروسہ تھا تو کیوں نہیں دیا؟ آپ سمجھ آ رہی آپ؟ اگر بھروسہ تھا آپ کو دے دینا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی جس بندے نے مجھے دینے کے لیے کہا وہ دے سکتا ہے، اس کے اندر ہے حیثیت دینے کی، دے دے گا. لیکن پھر بھی میں نہیں دیتا تو کہنے والا ہم سے خوش، اس لیے کہ اس نے مجھے لائق اعتبار نہیں سمجھا. حضور نے کتنی بڑی بات کہہ دی. دیو عزت سامنے والے کو، اگر کم پڑے تو مجھ سے لے لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتبار نہیں ہے رسول اللہ پر. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. نرم دل کرنے میں نفس آڑے آتا ہے. ہاں مریدین و معتقدین کو حضور آپ جھکیں گے، آپ معتقدین کے چکر میں بیڑے غرق مت کرو. واہ رسول کی شفاعت کو دیکھ کر سر جھکا کے بصر و چشم کسی کو قبول کیا سبحان اللہ اور سبحان پھر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کرو میرا دل جل رہا تھا، اس نے سینکڑوں بار میری گستاخی کی اور آپ کے خلاف باتیں کی وغیرہ کی، لیکن سرکار میں نے اپنی عزت کی فکر نہ کی، آپ کے فرمان پر میں نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات اس نیت سے کی ہے قیامت میں جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ کہیں آجا میرے لیے اپنی عزت کا سودا کیا تھا، آج کلیم اللہ کے سامنے تجھے جنت میں لے کر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا. اپنے رسول سے سیکھو. بات آگئی بیچ میں تو عرض کر دی، آگے بڑھیے تیزی کے ساتھ. میں اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار موسیٰ کلیم اللہ کی باتیں دور چلی گئیں. ابھی تو میں نے حبیب اللہ پر بات ہی ڈھنگ سے نہیں کی، ابھی تو صرف بتا رہا ہوں یہ کلیم اللہ ہے اور یہ حبیب اللہ. سبحان اللہ. نوح نجی اللہ نے کشتی ترائی، موسیٰ کلیم اللہ نے پانی میں راستہ بنایا، مگر کسی نے پتھر کو پانی پر نہیں چلایا. بے شک حبیب اللہ کا دربار ہے. دین کا دشمن کہتا ہے، اس وقت وہ دشمن تھے، بعد میں صحابی ہو گئے. اور نرمی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، سختی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، نرمی سے لوگ قریب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر حضور نے سختی کی ہوتی تو ابو جہل جیسے دشمن کا بیٹا کبھی مسلمان نہیں ہوتا. ہاں ہاں بہت خوب. مگر جب اکرمہ خودکشی کرنے جا رہے تھے اور مکہ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے نا، تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاصد ان کے پیچھے دوڑا کے کہا ان کو جا کے کہنا کہ ابو جہل کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے محمد عربی کی تلوار تیری گردن پہ نہیں آئے. واہ واہ واہ. تو اگر ہمارے دین کو قبول کرتا ہے تو ہماری جماعت کا نمایاں فرد ہوگا. واہ. ابو جہل کا بیٹا، یہ علماء بیٹھے، ابو جہل کا سگا بیٹا صحابی رسول ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سختی کی ہوتی نا یہ نہیں ہوتا. یہ محمد بن قاسم کی جمع مردی پڑھتے نا آپ، یہ طائف کے تھے، طائف کے، ان کا سلسلہ نسب طائف میں ملتا ہے. پڑھیے اپنے دین. جب حضور کو پتھر مارے تھے طائف والوں نے، اگر اس دن حضور نے بددعا کر دی ہوتی تو کبھی محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا، لیکن بددعا نہیں کی. فرشتہ آیا کہ بددعا کر دیجیے، ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے تو کہتے یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا اور خود کچھ نہیں کرتا. وہاں پاور تھا، پاور. فرشتہ آ کے کہتا ہے ان کی اوقات کیسے ہے کہ انہوں نے آپ پہ پتھر برسا دیا، آپ اجازت دیجئے پیس دیں گے. دو پہاڑیوں کے بیچ میں طائف نام کی بستی ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہاں حضور پسوا دیتے طائف والوں کو تو ان کی نسل سے اسلام نہیں پھیلتا. آج طائف کی زمین پہ اللہ وحدہ لا شریک کے نعرے نہیں لگ رہے ہوتے. یہ حضور کی نرمی تھی. اس وقت طائف والوں کے لیے بددعا نہیں کی، دعا کی تو یہ کہا اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں معاف کر دے،
ان کی نسلوں کو ایمان کی دولت عطا فرما. سبحان اللہ. اسی خاندان کا ایک فرد فرید ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے محمد بن قاسم بن کر آتا ہے. نرمی کے بہت فائدے ہیں. یہ اخلاق کی نرمی کا ایک الگ چیپٹر ہے. کل پرسوں میں کچھ یاد رہا تو بولوں گا. ابھی میں بات کو اختتام تک لے کر آتا ہوں. صرف یہ عرض کرتے ہوئے شروع کیا تھا تو سوچا تھا کہ تھوڑی دیر ہی بول دوں گا، لیکن آپ کی سماعت اچھی تھی تو اس لیے تھوڑا سا اور بول رہا ہوں. فردوس صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب سلام پڑھا جائے، اس لیے میں تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. اتنا عرض کرتے ہوئے کہ سرکار مصطفیٰ تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا یہ پتھر ہے، ہاں آپ کی بات مانتا ہے؟ حضور نے کہا ہاں. سبحان اللہ. سبحان اس کو پانی پہ تیرا کے اپنے پاس بلا سکتے؟ حضور نے کہا ہاں. سبحان اللہ. یہ سرکار نے اشارہ فرمایا پتھر کو، بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ زمین میں گڑا ہوا تھا، حضور کے اشارے سے اس نے زمین چھوڑ دی، واہ واہ. سبحان اکھڑ اللہ. گیا زمین سے واہ اور خود ہی چل گیا اور چل کے پانی کی سطح پہ آ گیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جو پتھروں کو چلا دیتا ہے اس کے لیے سبحان ہمیں اللہ. اور آپ کو چلانا کون سی بڑی بات ہے؟ بے شک جس کو سرکار چلائیں وہ چلا کرتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ہاں جی. اس لیے کسی سے حسد بھی مت کیا کرو. آپ کے حسد کرنے سے اس کی نعمت نہیں جائے گی، آپ کی نیکیاں ضرور جائیں گی. بے شک. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کے حسد کرنے سے ارے ان مولانا صاحب کو اتنی عزت کیوں مل رہی یار، مولانا تو کل کے آئے ہوئے ہیں یار، ان سے اچھے تو فلانا تھا. صبر کرو ورنہ آپ کی بھی جائے گی. بے شک. بہت خوب حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس چکر میں مت رہا کرو. عزت دو تاکہ عزت ملے. بے شک. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رسول کی سیرت پڑھے اور اس پر عمل پیرا ہو. سبحان اللہ. اور اگر کہا ہم چون دیگرے نیست، یہ تو ابلیس کی بولی. جب ابلیس سے کہا گیا سجدہ کر، انا خیر من، اللہ اکبر. میں اچھا ہوں، اس سے اچھا ہوں، آدم سے اچھا ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں. ارے کیسے اچھا ہے؟ کہ وہ مٹی کے ہیں، میں آگ کا ہوں. آگ کو نیچے بھی جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر لے جاؤ تو نیچے آتی ہے، اس لیے میں اچھا ہوں. یہ نفسانی بولی ابلیس کی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ ابلیس سمجھیے. آپ صحابہ ایک دوسرے سے اچھا ہونے کی، نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور آپ جب بھی پوچھیں گے علماء سے کہ ابو بکر صدیق مولا علی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ابو بکر نے کہا میں سب سے بڑا ہوں. اللہ اکبر. بہت ابو خوب. بکر بہت خوب نے حضرت. کہا. سبحان اللہ. یہ جھگڑے صحابہ میں تھے ہی. واہ حضرت. بے شک. لذت المجالس کی روایت میں آیا ہے کہ حضور کا دربار لگا تھا، حضرت ابو بکر حضور کے پڑوس میں بیٹھے تھے پاس میں. اتنے میں مولا علی آ گئے. مولا علی آ گئے نا تو میرے مولا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے نا اور کہا بیٹھ جاؤ علی. مولا علی نے کہا نہیں حضرت آپ بیٹھے. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں علی تم بیٹھو. مولا علی نے کہا نہیں آپ بیٹھے. حضور دیکھ رہے تھے، مسکرایا اور حضور نے ارشاد فرمایا فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. جن کے سبحان پاس اللہ. کوئی فضیلت نہیں ہے وہ کیا جانیں گے ابو بکر کس چیز؟ بے شک. سبحان اللہ. فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. بے شک. اس کو بعد میں لا کر یہ بھی کہا گیا ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. بے جو شک. خود خالی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے سامنے والا بھی خالی ہی ہو. ہر بیشا گما مبور کی خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ باشا. جانے دو پھر کہیں تقریر کہیں اور چلی جائے گی. لیکن اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر امام صاحب کی عزت ہوئے تو اس عزت میں 4 چاند لگایا کرو. کوئی امام صاحب کو 500 روپیہ دے رہا ہے تو آپ کو تو نے 500 دیا ہے تو میں 1000 دوں گا. سبحان اس اللہ. لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن نیکیاں مجھے زیادہ مل جائیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ وقت ہوتا تو میں آپ کو اسی ٹریک پر صحابہ کی باتیں الحمدللہ یاد ہیں سناتا، لیکن سب کچھ آج سن لیں گے تو پھر دوبارہ کیوں بلائیں گے. اس لیے بات کو ختم کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی. وہ پاٹے کی بات کر رہا تھا، پتھر کی. سرکار نے اشارہ کیا ادھر آ، تو پتھر زمین سے اکھڑ گیا اور اکھڑ کر پانی پہ تیرنے لگا. سبحان اللہ. وہ پانی پہ تیرتا تیرتا حضور کی خدمت میں آ گیا. سبحان اللہ. صرف ندی کے کنارے نہیں آیا، حضور کے پاس تک. تو اکرمہ ابو جہل سے حضور نے فرمایا پھر ٹھیک ہے؟ تو کہا نہیں
اس کو واپس بھیجیے، جہاں تھا وہیں واپس سیٹ کیجیے. ٹیکنالوجی نہیں تھی جو فیل ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیکنالوجی نہیں تھی. ہیرو ہونڈا میں آگے کے گیئر کوئیں پیچھے کے ہیں ہی نہیں، مشینوں کا سسٹم نہیں تھا. یہ رسول اللہ کا پاور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی طاقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قدرت ہے، قدرت اللہ کی دی ہوئی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے. قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، اور جب ایسے سبحان اللہ. گندا عقیدہ رکھے گا تو پھر تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو. بھی دور ہو. ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اشعار سبحان بہت ہیں، اللہ. لیکن کہنے لگے اے رضا سنو، خود صاحب قرآن ہے مداح واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود صاحب. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. سبحان اللہ. یہ قرآن اتارنے والا اللہ جب خود تعریف کر رہا ہے رسول اللہ کی. یہ قرآن اتارنے والا اللہ انلمیٹڈ، اسیمت، لا محدود خدا بے شک. جب مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے تو تجھ سے پھر تجھ سے کب ممکن ہے بدعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. بے شک. لمیٹڈ خدا جب تعریف کرنے پہ آئے تو کوئی لمیٹڈ مصطفیٰ کی تعریف کیسے کر سکتا. اسی لیے کہا تیرے تو وصف آئے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ. میں کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کیا کہوں تجھے. بہت کچھ کہا لیکن کہتے کہتے کا چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں. بات کو ختم کیجئے. کیا کیا کہوں سرکار سے کہا گیا اس کو واپس بھیجئے. تو ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ فیل ہو جاوے. اوپر گیا تو میسائل واپس تھی، پتہ نہیں چلا کہ کہاں پھٹ گیا. یہ حضور ہیں، حضور صلی اللہ بے شک. فرمایا پتھر جاؤ واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو. حضور نے اشارہ فرمایا، وہ پتھر واپس تیرتا ہوا ہی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اڑتا ہوا بھی تو جا سکتا تھا لیکن تیرتا ہوا گیا، کیونکہ حضور چاہتے ہیں کہ پانی پر تیر کر دکھا. اور پتھر دل والوں کو پتا چلے کہ ہم چاہیں تو پتھر بھی تیرتے. سبحان اللہ. کتنے پتھر دل لوگ ہیں وہ لوگ جو پتھر تیرانے والوں کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. پتھر بھی فیل ہو گیا ان کے سامنے. اللہ رحم کرے، ان کے دل کو موم بنائے. آمین خانقاہی لوگ ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہدایت تامہ عطا فرمائے. آمین. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے. بات دور نہ چلی جائے، پتھر واپس گیا، جہاں سے نکلا تھا وہیں جا کے واپس فٹ ہو. یہ ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. قرآن نے کہا منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا. ایک وصف بیان کیا، ایک تعریف کی کہ وہ کلیم اللہ ہے. اور محبوب کی بات قرآن نے کی تو کہا ورفع بعضهم درجات. بے شک. ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو بلند کیا. کیا کیا؟ بلند کیا. کیا کیا؟ بلند کیا. زور سے بولو، زور سے. بلند کیا. ہاں بلند ہی کہہ لو، بلند شہر کے قریب رہو تو بلند ہی کہہ لو. بلند لفظ بلند ہوتا ہے، بلند کہہ لو. ہاں بلند کیا کہہ لو، سمجھ تو جاؤ. کیا کہا؟ کیا کیا؟ بلند کیا. ایک سے کلام کیا، ایک کو بلند کیا. سبحان اللہ. کلام کے سامنے بلند کرنا لایا گیا. پتا چلا کلام سے بھی زیادہ کچھ دیا، بے شک. تبھی تو بلند کیا.
اور پھر کہا درجات، بے شک درجہ نہیں، اتنے قابل نہیں آپ، درجے درجوں نہیں، درجنوں نہیں، درجوں درجوں بلند کیا، درجات، درجات کیا کہا؟ درجہ درجات، تین کم سے کم تین، یہ جمع ہے، نحو کا قاعدہ ہے، یہ لفظ کم سے کم تین پہ بولا جائے گا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اگر کہا گیا ہوتا کہ ان میں سے کسی کو ایک درجے بلند کیا، یا درجتن کہا گیا ہوتا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَةً، تو سمجھ آ جاتی کہ موسیٰ سے حضور ایک درجہ افضل، ٹھیک۔ اگر کہا جاتا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتَيْن، ان میں سے کسی کو 2 درجے بلند کیا، تو سمجھ میں بات آ جاتی کہ 2 درجہ حضور اوپر ہیں، لیکن قدرت نے 1-2 نہیں کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت نے، ملا جی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات، بے شک بے شک حق ہے، درجے دینے والا کہہ رہا ہم نے درجوں بلند کیا، بے شک اب 3 درجے کیا، 10 درجے کیا، 20 درجے کیا، 50 درجے کیا، 70 درجے کیا، 70,000 درجے کیا، پتہ نہیں کتنے درجے کے، لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے، توبہ کیجئے، لامحدود، استغفر اللہ، لامحدود اللہ کی ذات، حضور کی ذات محدود ہے، ہماری نگاہوں اور ہماری علمی حد سے باہر ہے، مگر ہے محدود، بات سمجھ آئی؟ ہاں، یہ حضور کی باتیں ہوتی ہیں ایسی ہیں، ذرا اونچا گئے تو شرک، نیچے گئے تو گستاخی، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ کیا کہا؟ درجوں بلند کیا، قرآن سن لیجئے، کیا کہا؟ درجوں بلند کیا، بے شک کم سے کم 3 درجے، زیادہ سے زیادہ خدا جانے کتنے درجے۔ تو کسی نے جب پوچھا گیا کہ حضور کی خصوصیت کیا، تو بخاری میں حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا مجھے 5 خصوصیتیں دی گئیں، کہیں آیا حضور کو 7 خصوصیت دی گئی، کہیں آیا کہ حضور علیہ السلام کے اتنے خصائص تھے جو دوسرے نبیوں میں نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضرت آپ بھی کچھ کہتے ہیں، آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، تو اس وقت گویا کہ وہ جواب دے رہے ہیں میں کیا کہوں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ، کیا کہوں، کتنے درجے بلند کیا، یہ کوئی بیان، زور سے بولو، زور سے، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی جانتا ہی نہیں تو بیان کیسے کرے گا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھ لو، حضرت آپ بھی بتا دو کتنے درجے بلند کیا، تو ابو بکر صدیق کہیں گے مجھے تو اتنا کہا تھا اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، سبحان اللہ میں سبحان تو اللہ، اتنا ہی جانتا ہوں کہ میری حقیقت، حضور فرماتے میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے قلم رکھ دیا اور کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اقبال صاحب تم بتا دو، تم تو 100 سال پہلے کی پیشین گوئی کہتے تھے نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، کتنا یاد ہے آپ کو، پھر بھی داستان بدل رہے ہیں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ داستان ہی تو بدل دی گئی، تبھی تو قبرستان کی زمینوں کا آپ کو پرماڑ دکھانا پڑے گا، داستان وہ 100 سال پہلے اس کو کیا معلوم تھا کہ کون سا بل آئے گا، لیکن اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ یہ ہونا ہے، نہیں سنبھلے اور دیکھ رہے۔ تو اقبال صاحب تم 100 سال پہلے کا اندازہ لگا لیتے تھے، ذرا حضور کے بارے میں بھی کچھ اندازہ کرو نا۔ اقبال نے کہا محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے سادی صاحب آپ بہت بڑے ہیں، کچھ آپ کہہ دیجئے۔ کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کر دوں، پڑھ تو سبھی لیتے ہیں، سمجھنے والے سب نہیں ہوتے۔ یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی کے مالک، سبحان اللہ۔ ہم تو صاحب کا ترجمہ مالک کریں گے، والا بھی ہوتا مگر ہماری عقیدت ہے خوبصورتی کے مالک، سبحان اللہ، جسے چاہتے ہیں جتنا نور دے دیتے ہیں،
خوبصورتی کے مالک اور اے نوع انسانیت کے سردار، سبحان اللہ، آپ کے روشن چہرے سے تو چاند بھی روشنی کی بھیک مانگتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حق ہے۔ لا یمکن الثنا، تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کما حق ہو، بے شک، کما کان حق ہو، جیسے آپ کی تعریف کا حق ہے ویسی تعریف تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ، پھر بعد از خدا، اللہ کے بعد بزرگ توئی، قصہ مختصر، بے شک، شارٹ میں بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ارے یہ تو بعد والوں کی باتیں تھیں، حسان آپ بھی کچھ فرما دیں۔ واہ سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ، نعتوں پر نعتیں لکھی، ہاں حسان ابن ثابت کا قلم جوش میں آیا تو کہنے لگے پھر مجھ سے بھی سن لو۔ واہ واہ، نعت کہنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ، نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا رسول اللہ کی سنت ہے، نعت کہنا سنت الہیہ بھی ہے، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعت سننا بھی سنت الہیہ ہے اور رسول اللہ کی سنت۔ آج سمجھ آئی؟ حسان سنا رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، کب سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، پورے مہینے میں اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ صحابی ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، آپ ذرا حضور کی تعریف کر دیں تو کہتے ہیں میں کیا تعریف، حسن ہی بتا دو، کوئی تعریف نہیں، حسن ہی بتا دو۔ تو کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، واہ 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 واہ، حضور سے زیادہ حسین کوئی تھا ہی نہیں۔ بے شک، پھر حسان کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں دیکھتے بھی کیسے ہیں، کسی عورت نے آپ کے جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک، بہت خوب، ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، جب حضور سے زیادہ حسین اور حضور سے زیادہ جمیل کوئی نہیں تو میرے جوانوں کے وال پیپر پر مدینے کے بجائے ہیروئنوں کی تصویریں کیوں ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جب حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں کیا بات کہی ہے، تو پھر دعوتیں آباد ہیں اور مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ بہت بہت خوب، جب حضور سے زیادہ کمال والا کوئی نہیں، حضور سے زیادہ جمال والا کوئی نہیں، حضور کی محفلوں میں آپ 3 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں، جتنی دیر سے بیٹھے نا، 9 بجے سے بیٹھے نا آپ، 9 بجے سے 6 گھنٹے ہونے والے ہیں تقریباً، کتنے؟ 6 گھنٹے۔ آپ اپنے دھڑکتے سنی دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھو، فجر کے 20 منٹ، ظہر کے 20 منٹ، بلکہ 15 منٹ لے لیجیے، فجر کے 15 منٹ، ظہر کے 15 منٹ، 30 منٹ، عصر کے 10 منٹ، 40 منٹ، مغرب کے 10 منٹ، 50 منٹ، عشاء کے 20 منٹ، 70 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ 5 نمازوں میں لگتا ہے صرف۔ بہت خوب، 6 گھنٹہ حضور کی بات سن سکتے ہیں ثواب پانے کے لیے، جس کا قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ جلسے میں کیوں نہیں گئے۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، 6 گھنٹہ اگر آپ اس جگہ کو دے سکتے ہیں، آپ اتنے دیندار ہیں، یا آپ کی حضور سے محبت ہے، یا آپ کے دل میں ایمان کی جولانی ہے، یا آپ 6 گھنٹے حضور کے نام پر ایک محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، تو روزانہ 1 گھنٹے ٹوٹلی 24 گھنٹے میں نماز کو نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر، دے سکتے ہیں نا؟ انشاءاللہ، نکالنا چاہیں تو دے سکتے ہیں نا؟ انشاءاللہ نہیں دے سکتے ہیں، جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں، ابھی جب پوچھوں گا کہ دیں گے کہ نہیں دیں گے تب بتائیے گا انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی ہیں؟ دے سکتی ہیں، لیکن پھر دیتے کیوں نہیں؟ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی نماز چھوڑتا ہے میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں اس مفہوم کی روایت لکھی. آپ خود سے پوچھیے. اس لیے آج اس مبارک محفل میں یہ عہد کر کے اٹھیں, نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. جس نے فجر چھوڑ کے دن گزارا, کہ تو رہے تھوڑا اور بول دو, تھوڑا اور بول دو, لیکن سنو, جس نے فجر چھوڑ کے دن گزارا اس کا دن شیطان کے سائے میں گزرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کی رحمتیں اس سے لمحہ بھر کے لیے صحیح لیکن ٹوٹ جاتی. بات سمجھ آئی؟ اس لیے نماز کوئی بھی نہ چھوڑا کرو. آفس میں ہو, سفر میں ہو, وغیرہ میں. جماعت چھوٹ گئی, 5 بجے کی 5:30 بجے کی فجر کی جماعت تھی, نہیں آتا ہی, سو گئے یا بعد میں نیند کھلی یا پوری رات جگے ہیں, خطرہ اس بات کا ہے کہ نماز ہی چلی جائے گی, تو اول وقت میں پڑھ لیجئے. کم سے کم 5 لوگ ہیں, جماعت کروا لیجئے. 2 لوگ میں بھی جماعت ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. تو نہیں ہے کوئی پڑھانے والا, مجبوری ہے, اکیلے پڑھ لیجئے, چھوڑ کے مت سوئیے, ورنہ ساری رات کی نیکیاں ایک طرف اور فجر نہ پڑھنے کا عذاب ایک طرف. ایک وقت کی نماز جو چھوڑتا ہے, کوئی بابا صاحب پیر صاحب کام نہیں آئیں گے, یاد رکھیے گا. فرمایا 6400 سال تقریباً ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے جان بوجھ کر جہنم میں جلنا پڑے. 6400 سال, 80 حقبے. ایک حقبہ کتنے کا ہوتا ہے اس پر علماء کی اپنی اپنی تفسیریں ہیں, اپنی اپنی شرحیں ہیں, لیکن 80 سال کا ایک حقبہ روایتوں میں آیا. اور 80 حقبے یعنی 6400 سال صرف ایک وقت کے بدلے جہنم میں جلنا پڑے. اسی لیے توبہ کر لو بھائی, سب لوگ چاچا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑے میاں, ہاں بالکل, توبہ اسی کا نام ہی ہے, جب جاگو جب سویرا. جب تک کہ آپ اللہ اس کے رسول سے ایماندار نہیں ہوں گے, کوئی حکومت آپ کے تابع نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا, بے شک بے شک. پردھان منتری کوئی بھی بن جاوے, آپ سرخرو نہیں ہوں گے. آپ اسی وقت سرخرو ہوں گے جب آپ اپنے اللہ کے وفادار ہوں گے اور اپنے رسول اللہ کے وفادار. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری, میں اپنی اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں, اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا اسکول نہیں گیا تو قیامت میں اسکول نہ جانے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, لیکن مسجد نہیں گیا تو پوچھا جائے گا تو مسجد کیوں نہیں گیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ, یہ شان ہے. فرمایا کہ ان کو درجوں بلند کیا گیا. کتنے درجے بلند کیا گیا, کوئی لمٹ نہیں, کوئی لگا ہی نہیں سکتا لمٹ کہ بھائی اتنے درجے بلند ہے. وہ اللہ ہی جانے کہ رسول کو کتنے درجے بلند کیا. ہم اتنا جانتے ہیں کہ ان کو اتنے درجے بلند کیا کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ہاں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں چاند کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یار زندہ صحبت باقی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ بات حسان بن ثابت نے کہی تھی, آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ کو قدرت نے ایسا بے عیب پیدا کیا, گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ
مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ سبحانک لا